تاروں کے جھرمٹ میں چاند کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں، کھڑے ہو کر استقبال کیجئے آپ کے قائد، میرے قائد، امت کے قائد، قائد ملت اسلامیہ، فلسطین کی آواز، قبلہ اول کی آواز، بیت اللہ الحرام سے لے کر مدینہ منورہ سے لے کر خیبر تک مسلمانوں کے ترجمان، میرے قائد، آپ کے قائد، فرزند مفتی محمود حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو مائک پر تشریف لائیں اور اپنے زرعی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لا رہے ہیں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مفتی زندہ تھا، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، میرے بزرگوں، جوانوں، دوستوں اور بھائیوں، میرے قبلہ گاہ مفکر اسلام حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی یاد میں یہ فقید المثال کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ آج ہم سے جدا ہوئے 45 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی وہ آپ کے اور پوری امت کے دلوں میں زندہ ہیں۔ انہوں نے جس شجرِ سایہ دار کی آبیاری کی تھی، آپ نے اپنی جد و جہد
آپ نے اپنی قربانیوں اور آپ نے اپنے محنتوں سے اس کو شجرِ سایہ بنایا، اس کے گھنے پن کو پھیلایا، اس کے سائے کو آپ نے پھیلایا، اور آج وہ سایہ پورے آب و تاب کے ساتھ پوری امت پر سایہ فگن ہے، اور انشاءاللہ یہ تحریک بڑھتی چلی جائے گی۔ اور جس طرح مفتی صاحب نے اپنی سیاست کے صرف 20 سالوں میں انقلاب برپا کر دیا، یہاں پر قوانین کا راج تھا، سرداروں کا راج تھا، انگریز کے غلاموں کا راج تھا، آپ نے ان کو چیلنج کیا، انہیں سرنگوں کیا، ان کے جبر کا خاتمہ کیا، اور آج سیاست میں وہ نہیں ہے اور ان کا کارکن میدان میں دندلا رہا ہے۔ آج آپ زندہ ہیں، آج میدان آپ کے ہاتھ میں ہے، بڑھتے چلے جاؤ۔ یہاں تک پہنچے ہیں، آج آپ ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان اس وقت عالمی دنیا کی گزرگاہ ہے، اور سی پیک کے راستے سے اب آپ کے لیے اسلام آباد منزل گاہ کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کے قدموں کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کی فتح کا انتظار کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اسلام آباد ان جابروں کا نہیں ہوگا، اسلام آباد ان کارکنوں کا ہوگا، ان کے اقتدار کا ہوگا۔ میرے محترم دوستو، وہ جس کے عزم پہ قربان جوانیوں کا غرور، وہ جس کے عزم پہ قربان جوانیوں کا غرور، وہ مرد پیر پہ کیسا شباب رکھتا تھا، اور وہ اپنی زیست کے لمحوں کی لاج رکھتا تھا، وہ اپنی زیست کے لمحوں کی لاج رکھتا تھا، اور وہ کل کو اپنے تصرف میں آج رکھتا تھا۔ اور ایک مرد قلندر بھی کیا سکندر تھا، وہ ایک مرد قلندر بھی کیا سکندر تھا جو اپنے پاؤں کے ٹھوکر پہ تاج رکھتا تھا۔ میرے محترم دوستو، جس راستے پہ ان کی ہڈیاں پگھل گئی، جس نے اپنے 20 سالہ سیاسی دور میں پوری دنیا میں علماء کے مقام کو اٹھایا، اسلامی نظریے کو پروان چڑھایا، اپنے فکر کو انہوں نے پوری دنیا سے متعارف کرایا، آج آپ خوش قسمت ہیں، آپ اس نظریے کے وارث ہیں، آپ اس نصب العین کے وارث ہیں، آپ اس جری کے وارث ہیں، آپ اس انقلابی کے وارث ہیں، اور انشاءاللہ جس منزل کے لیے انہوں نے نشاندہی کی تھی، آپ کے اور میرے لیے نشاندہی کی تھی، اور انشاءاللہ اب اس منزل کے ہم قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو ہمت ہارے تو نہیں ہو نا، چھوڑو ان باتوں کو، اب اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ پارلیمنٹ پہ 5 سیٹیں ہیں، 10 سیٹیں ہیں، نہیں ہے، پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ پارلیمنٹ گھر کی لونڈی ہے، اب اسٹیبلشمنٹ کی، اب ایوان کی حیثیت نہیں، اب اس میدان کی اہمیت ہے، اس میدان کی حیثیت ہے۔ یہ میدان زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں،
تم جانو اور تمہارے ایوان جانے، عیاشیاں کرتے رہو، ہم تمہارے اس طرح کے جعلی ایوانوں کو اپنے ٹھوکر کے نوک پر رکھتے ہیں۔ ہم جس جمہوریت کے علمبردار ہیں وہ جمہوریت آئین کی جمہوریت، اسلام کی علمبردار جمہوریت، قرآن و سنت کی علمبردار جمہوریت، عوام کی نمائندہ جمہوریت، ہم اس کے قائل ہیں۔ اور اگر وہاں قرآن و سنت نہیں ہے، اگر وہاں اسلام کی سربلندی نہیں ہے، اعلاء کلمت اللہ نہیں ہے، وہاں غلامی ہے، ٹرمپ کی غلامی ہے، امریکہ کی غلامی ہے، غرب کی غلامی ہے، تو ہم ایسے نظام پر لعنت بھیجتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، مفتی صاحب نے ہر محاذ پر کارہائے نمایاں انجام دیے۔ آپ نے دینی مدارس کو منظم کیا، آپ نے وفاق المدارس کے قیام کی روح رواں کا کردار ادا کیا، آپ نے ایک اسلامی معاشرے کے لیے اسلام کی بنیاد ڈالی، اسلامی علوم کی بنیاد ڈالی، اسلامی اصول کی بنیاد ڈالی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آج اپنا محاذ بھی پہچان لو اور اپنے مد مقابل کا محاذ بھی پہچان لو۔ جہاں بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، جہاں مغرب کی تہذیب کو فروغ دیا جا رہا ہے، جہاں عریانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور اس عریانیت کو یہ لوگ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، جس عریانیت کو یہ روشن خیالی سے تعبیر کرتے ہیں، ہم نے اس کے مقابلے میں آواز بلند کی ہے۔ یہ تمہاری روشن خیالی ہماری نظروں میں تاریکی ہے، جہالت ہے، جہالت کی تاریکی ہے۔ ہم اس سے معروف نہیں ہوتے، ہم نے اس کو شکست دے دی ہے اور تمہارے ایجنڈے کو ناکام بنا دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، اپنے نوجوان کو اٹھاؤ، نئی نسل کو شعور دو، اس کو بیدار کرو اور ان کو بتاؤ کہ آپ کا مستقبل ٹرمپ کی سیاست نہیں ہے، آپ کا مستقبل یہود کی سیاست نہیں ہے، آپ کا مستقبل ہنود کی سیاست نہیں ہے، آپ کا مستقبل مفتی محمود کی سیاست ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود! میرے محترم دوستو، جب پاکستان ٹوٹ گیا، کس بنیاد پر ٹوٹا؟ عوام کی اکثریتی ووٹ، اکثریتی رائے کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا گیا۔ عوام کے منتخب پارلیمنٹ کا اجلاس اس وقت کے جنرل یحییٰ خان نے کہا تھا کہ نہیں بلانا، اور وہ اجلاس ملتوی ہوتا رہا اور کہا گیا کہ اگر کوئی ڈھاکہ گیا تو ہم ان کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ یہ مفتی محمود تھا جس نے اپنے وفد کی قیادت کرتے ہوئے ڈھاکہ کی سرزمین پر قدم رکھا اور کہا میں ملک کو توڑنے نہیں دوں گا۔ لیکن جب بڑوں نے فیصلہ کر لیا تھا، ملک ٹوٹ رہا تھا، اور پاکستان بچا کچا پاکستان
وجود میں آیا، 1 یونٹ ٹوٹا، صوبہ سرحد وجود میں آیا، تو اس کے پہلے وزیر اعلیٰ مفتی محمود بنے تھے، اور زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا، 9 مہینے کے بعد جمہوریت پر شب خون مارا گیا، بلوچستان کی حکومت توڑی گئی، اور جب بلوچستان کی حکومت توڑ دی گئی تو یہاں صوبہ سرحد کی حکومت کے وزیر اعلیٰ نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ اور پھر یہاں آئین بنا، پاکستان کا پہلا آئین، وہ پاکستان جسے سرزمین بے آئین کہا جاتا تھا، اس سرزمین کو آئین دیا گیا، اور پہلی مرتبہ اس آئین میں قرار دیا گیا کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا۔ اس آئین میں یہ قرار دیا گیا کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی، اور یہ قرار دیا گیا کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام عمل میں آیا، اس کی سفارشات پر قانون سازی ہوگی، لیکن میرے دوستو 1973 میں جو اسلامی نظریاتی کونسل بنی، اس کے سفارشات مکمل ہوئے، پارلیمنٹ میں آئے، لیکن آج تک کسی ایک سفارش پر بھی قانون سازی نہیں کی گئی۔ اس میں ڈکٹیٹروں کے دور بھی گزرے، ضیاء الحق نے اسلام کے نام پر 11 سال حکومت بھی کی، لیکن کوئی قانون سازی نہیں کی گئی، قوم کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا۔ محترم دوستو، میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، میں بیوروکریسی کو بھی بتانا چاہتا ہوں، میں سیاست دانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، میں حکمرانوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب 1977 میں پورے ملک میں الیکشن میں دھاندلی کی گئی، اس دھاندلی کے خلاف پورے ملک میں تحریک اٹھی، اس تحریک کی قیادت مفتی محمود نے کی تھی۔ چوری سے نتیجے برآمد کرنا، الیکشن میں دھاندلیاں کرنا، اس کے خلاف سب سے پہلے بڑی تحریک کی قیادت میرے قائد نے کی تھی، مفکر اسلام نے کی تھی۔ ہماری گٹھی میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ہم پاکستان میں چوری کا الیکشن تسلیم نہیں کریں گے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان۔ چوری ہوئی ہے، 2018 میں بھی ہوئی، ہم نے کہا ہم تسلیم نہیں کرتے۔ 2024 میں ہوئی، پارلیمنٹ میں ہوئی، اس صوبے کے الیکشن میں چوری ہوئی، ہم نے نہ صوبے کی چوری کو تسلیم کیا، نہ ہم نے وفاق کی چوری کو تسلیم کیا، نہ ہم نے 2018 کی چوری کو تسلیم کیا، نہ ہم نے 2024 کی چوری کو تسلیم کیا، اور لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ پاکستان کے عوام کو اس کے ووٹ کا حق واپس نہ دلا دیں۔ جعلی اسمبلی نامنظور، جعلی اسمبلی، جعلی اسمبلی، جعلی الیکشن، مینڈیٹ چور، مینڈیٹ چور۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ سیاست ہے جس کے نام سے کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، وہی اس نظریے اور اس اصول کے رہبر تھے۔ اگر ہم واقعی ان کے پیروکار ہیں تو پھر ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم نے اصول کی سیاست کرنی ہے، جمہوریت کی سیاست کرنی ہے،
اخلاق کی سیاست کرنی ہے، شائستگی کی سیاست کرنی ہے۔ ہم اختلاف کرتے ہیں، ہم اختلاف کریں گے، لیکن ہماری سیاست گالیوں کی سیاست نہیں ہے، بدتمیزی کی سیاست نہیں ہے، بد اخلاقی کی سیاست نہیں ہے، فحاشی اور عریانی کی سیاست نہیں ہے، اعلیٰ اسلامی اقدار کی سیاست۔ انشاءاللہ کمالار چمون تخبل رهبر خود لیوان من بحق لار روان پہ استقامت سر بخبل سفر جاری ساتو و انشاءاللہ داد دیرو خار چنل گزرگاہ دا کہ خدای کول پدغل عرب اسلام آباد ترسو او اسلام آباد بزمون منزلگاہ قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر حاضر خون ہمارا، قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ۔ جب میں نے پشتو میں بات کی تو اس نے اردو میں نعرہ لگا دیا۔ میرے محترم دوستو، ہم نے اس ملک میں سفر کرنا ہے، اپنے نظریات اور اپنے اقدار کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم اس ملک میں جنگوں کے متحمل نہیں۔ ذرا سوچو خدا کے لیے، حکمرانوں ذرا سوچو، سن 1950 سے لے کر امریکی قرضے لے لے کر تم نے آج تک صرف ان کے قرضوں پر اپنی زندگی گزاری۔ آج تمہارا حشر کیا ہے؟ ہندوستان معاشی لحاظ سے ترقی کر رہا ہے، چین ترقی کر رہا ہے، بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے، افغانستان کی حالت ہم سے بہتر ہے، ایران ترقی کر رہا ہے، اور اس پورے خطے میں ایک پاکستان ہے جو ڈوب رہا ہے۔ کن پالیسیوں کی وجہ سے ڈوب رہا ہے؟ تمہاری غلامانہ پالیسیوں کی وجہ سے ڈوب رہا ہے۔ تمہارے اندر خودداری نہیں ہے، تم فکری لحاظ سے غلام ہو، تمہیں صرف اپنے قوم کے بچوں کو قتل کرنا آتا ہے۔ تمہارے اندر پاکستان کو ترقی دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آج چین کا اعتماد اٹھ رہا ہے، خطے میں پاکستان تنہا ہو رہا ہے، ہندوستان ہمارا دشمن، اور افغانستان سے بھی لڑائی، ایران سے بھی لڑائی۔ کہاں گئی ہماری خارجہ پالیسی، پرامن خارجہ پالیسی، پاکستان کے بقا و استقلال کی پالیسی؟ پروپیگنڈوں سے کچھ نہیں ہوگا، پروپیگنڈوں کی زبان روک دو، جنگ کی زبان روک دو۔ میں افغانستان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، افغانستان پاکستان کی لڑائی نہ پاکستان کے مفاد میں ہے نہ افغانستان کے مفاد میں ہے۔ ایک طرف ہم انڈیا سے لڑے، دوسری سرحد پر ہم افغانستان سے لڑے، ہم نے پاکستان کو کہاں جا کر کھڑا کر دیا؟ اور ہم جنگ بندی کے لیے کہہ رہے ہیں، صرف جنگ بندی کے لیے نہیں، زبان بندی کے لیے بھی کہہ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف بولنا روکو، غلط پروپیگنڈے روکو،
ایک بھی کہتا ہے میں بے گناہ ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بے گناہ ہوں، ایک کہتا ہے میں بھی صرف دفاعی جنگ لڑ رہا ہوں، دوسرا بھی کہتا ہے میں دفاعی جنگ لڑ رہا ہوں۔ ان چیزوں سے کام نہیں بنتا۔ جمعیت علماء اسلام پہلے بھی کردار ادا کر چکی ہے، اور اس سفارتی کردار میں ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ تمہاری پوری وزارت خارجہ جو مقصد حاصل نہیں کر سکی، وہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت نے حاصل کی۔ اور جب تم نے الیکشن میں دھاندلی کی اور جمعیت علماء اسلام اپوزیشن میں بیٹھی، بنی بنائی باتیں تمہارے ہاتھوں سے بگڑ گئی۔ تمہارے اندر تو معاملات، طے شدہ معاملات کو آگے بڑھانے کی اہلیت و صلاحیت بھی نہیں ہے۔ ہم آج بھی دونوں ملکوں کے درمیان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس کردار کے لیے ماحول دینا پڑے گا۔ دنیا چاہتی ہے، امریکہ چاہتا ہے، مغرب چاہتا ہے کہ افغانستان میں اسلام کیوں آیا، امارت اسلامیہ کیوں قائم ہوئی۔ ان کے پیٹ میں درد ہے۔ ہم نے بہت پراکسی جنگ لڑ لی۔ کمیونسٹ آئے، ہم نے مجاہدین کا ساتھ دیا۔ مجاہدین آئے، آپس میں لڑے، ہم نے دوسرے مخالف کا ساتھ دیا۔ طالبان آئے، وہ لڑے، ہم نے طالبان کا ساتھ دیا۔ طالبان کے خلاف ہم نے کرزئی کا ساتھ دیا۔ ہم نے اڈے دیے، امریکہ کو اڈے دیے، جہاز اڑائے، اب ہماری فضاؤں سے گزرے اور افغانستان پر بمباری کرتے رہے۔ آج کہتے ہیں افغانستان پر قابض حکومت۔ کیوں بھائی قابض؟ کہتے جنگ کر کے آئے ہیں، عوام کے منتخب نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا جنگ کر کے آیا تھا، وہ بھی تو عوام کے انتخاب سے نہیں آیا تھا، تو آپ نے سرکاری طور پر ان کو تسلیم کیا یا نہیں؟ آپ نے ان کو وہاں سفارت خانہ لیا وہاں، اور یہاں ان کو سفارت خانہ دیا۔ آپ نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو سفارت خانے کے اعلیٰ معیار پہ قائم کیا۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ اپنے قبلہ سیدھا کرو، دوسروں کے قبلوں پہ بحث نہ کیا کرو، اپنا قبلہ ٹھیک کرو۔ ہم خطے میں امن چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو ایک پرامن ریاست دیکھنا چاہتے ہیں۔ پرامن ہوگا تو پھر اس کے بعد پاکستان معاشی ترقی کر سکے گا۔ اپنے پالیسیوں پہ نظر ثانی کرو۔ ملک میں اگر مسلح گروہ پھر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر تو مسلح گروہ موجود ہیں، اور جاتے ہو افغانستان میں بمباری کرنے کے لیے تو درون درچ کر دی کہ بیرون خانہ آئی۔ تو نئی نئی باتیں بنانا اور معصوم بن کر جنگ کے لیے جواز فراہم کرنا، اب وہ وقت گزر چکا ہے۔ 40 سال 45 سال سے لوگ آپ کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہمیشہ مظلوم ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ معصوم ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ حق پر ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے؟ آپ پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرو، بیٹھو دوبارہ۔ اور میں اپنے حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دوسروں کا گلہ نہ کیا کرو، ذرا تھوڑا جیاں اپنے منجے دے تھلے اپنا ڈانگ بھی پھیرو ذرا، کہیں تمہارے اندر گھس بیٹھیے وہ ایسے حالات تو نہیں پیدا کر رہے۔
اس کا احتمال افغانستان میں بھی ہے، اس کا احتمال یہاں بھی ہے. التهم خلق شتا چې افغانستان په جنگ اړول غواړي، او په پاکستان کې هم خلق شتا چې پاکستان په جنگ اړول غواړي، او کا پاکستان او افغانستان کې نوي په امریکې او په یورپ کې خو خامخا شتا چې دا غواړي چې جنگ بیا جوړ کړي. ہمیں امریکہ اور مغربی خواہشات کے تابع سیاست نہیں کرنی، اور یہ کہنا کہ پاکستان اور ہم تو پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، ہم اتنے بھولے بھالے نہیں ہیں. مشرف نے کہا تھا سب سے پہلے پاکستان، ہم نے اس کو بھی کہا تھا جھوٹ بولتے ہو، تم کسی کے نمائندہ بن کر جنگ لڑ رہے ہو. اگر میں مشرف کے اس موقف کے خلاف علل اعلان میدان میں آ سکتا ہوں تو آج بھی میں میدان عمل میں سچی بات کر سکتا ہوں. ہم مروب ہونے والے لوگ نہیں ہیں، ہم دباؤ میں آ کر بات کرنے والے نہیں ہیں. ہاں، ہم بہتر سوچنے والے لوگ ہیں، ہم ملک کے لیے سوچنے والے لوگ ہیں، ہم وطن عزیز کی بھلائی چاہتے ہیں. پڑوسیوں کے ساتھ بہتر تعلقات، اس کا درس ہمیں سیکھنا چاہیے، اور یہ درس اگر سیکھنا ہے تو پھر مفتی محمود کے فلسفے اور نظریے سے سیکھو. وہی آپ کو بتائے گا کہ ملک کیسے چلتے ہیں، خارجہ پالیسی کیسے چلتی ہے، ملک کی مفاد کے لیے کس طرح کام کرنا پڑتا ہے. طاقت کے نشے میں سمجھنا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ بہت بڑی ایک گمراہی اور غلط فہمی ہے. تو میرے محترم دوستو، انشاءاللہ العزیز مفتی محمود نے جہاں سے سفر شروع کیا اور جو نشان راہ ہمیں انہوں نے عطا کیا، آج پاکستان کا ہر نوجوان ہر طرف پھیلا ہوا وہ آج ان کے نظریے کو آگے بڑھا رہا ہے. اور اسی طرح کانفرنسیں انشاءاللہ ملک بھر میں ہوں گی اور ہوئی ہیں، اور آپ نے تاریخ ساز اجتماع کیے ہیں. آج کے اس تاریخ ساز اجتماع کی طرف اگر عوام کا جمعیت علماء اسلام پر اعتماد ہے اور بحر بے کراں جمعیت علماء کے جلسوں میں شرکت کرتی ہے، ان کی دعوت پر لبیک کہتی ہے، تو پھر ان کے ووٹ کے ساتھ زیادتی کرنا، اس کی بھی پھر ہم جنگ لڑنا جانتے ہیں. انشاءاللہ العزیز یہ مشن جاری رہے گا. سیدہ حوصلہ خوبہ بیلے نا ستڑی کیے گئے خوبہ نا دمشرانو سبق خوبہ ہے روائے نا. انشاءاللہ پدغیلہ روانے بزو اور کامیابیاں بے حاصلو بیغموں سے انشاءاللہ مستقبل بستاس ہوئی اور کامیابی بستاس ہوئی، اور انشاءاللہ دی امن پلار سفر با خدا کول مونگ بخل منزل ترسوی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.